صحرائے کربلا آوے، صدائے کربلا۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی باداسر لئی نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے منہ نہیں سو پائی سکینہ، کس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا کھنچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی
ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لئی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیرابی لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید بندھانا، پیاسی ہے سکینہ، تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی، تربت ہے ترائی پہ جہاں میرے چچا کی، ایک چھوٹی سی ساحل پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانہ، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ، صدائے کربلا، اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، اے کرب و بلا ہے تیری مہمان سکینہ، لائی ہے بڑے ساتھ میں ارمان سکینہ، کہتی ہے مجھے چھوڑ کے مت جائیے بابا، کہتی ہے مجھے چھوڑ کے مت جائیے بابا، لپٹی ہوئی دامن سے ہے نادان سکینہ، سیلی کوئی مارے گا کوئی چھینے گا
بوندے سیلی کوئی مارے گا کوئی چھینے گا بوندے ہوگا نہ کوئی تم پہ مہربان سکینہ اگر سینہ مادر پہ تمہیں نیند نہ آئے گر سینہ مادر پہ تمہیں نیند نہ آئے سو جانا کہیں بھی سرے میدان سکینہ بابا میرے بابا کی صدا گونج رہی ہے ارے بابا میرے بابا کی صدا گونج رہی ہے جنگل ہے اندھیرا ہے بیابان سکینہ مختے کرسیت کچھ اور نہیں پاس ہے شاور کے اے بی بی کچھ اور نہیں پاس ہے شاور کے اے بی بی اشعار یہ بخشش کے ہیں سامان سکینہ اشعار یہ بخشش کے ہیں سامان سکینہ صدائے کربلا وہ رات ڈوبی ہوئی درد کی فضاؤں میں وہ رات گزری تلاوت میں اور نمازوں میں وہ رات گزری مناجات کی صداؤں میں وہ ایک رات جو مہلت بنی تھی باطل کی تمام رات فضاؤں کو بے کلی سی رہی ہوائیں عرصہ مقتل سے چیختی گزری تمام رات ستاروں نے اشک برسائے تمام رات رہی خشک گردن بسمل پلایا تیغ کو سیخل کا آب قاتل نے جوان بیٹے کی ماں سے نہ پوچھئے وہ رات گزری ہے حسرت بھری نگاہوں میں علی کے شیر کا ارمان جنگ کہتا ہے وہ رات گزری ہے سیخل کی دھوپ چھاؤں میں وہ رات جس کا سحر کربلا کا مقتل تھی وہ رات گزری تو دنیا میں تیرگی چھائی وہ رات گزری تو سورج بھی کام آ نہ سکا وہ رات چھوڑ کے اپنے نخوش گزری تھی سحر جو آئی امیدوں کے اٹھ گئے لاشیں فلک پہ نیر اعظم تھا سر جھکائے ہوئے تھی دھوپ سخت مگر روشنی کا نام نہ تھا اندھیرا چھایا تھا باطل کا کربلا بن میں اندھیرا وہ جو دلوں کو سیاہ کر ڈالے اندھیرا وہ کہ جو عقلوں پہ ڈال دے پردہ اندھیرا وہ کہ بصیرت بھی ٹھوکریں کھائے جو آج کر نہ سکا قتل تیرگی سورج حسین تیرے غلاموں کو اس کا غم کیا ہے کہ تیری فوج کا ہر چہرہ آج سورج ہے وہ نور ہے تیرے ہمراہیوں کے چہروں پر
کہ جس کو دیکھ کے سورج کی آنکھ شرمائے، وہ روشنی تھی رخ جون کی فضاؤں میں، ہجوم شام میں بھی حر کو مل گیا رستہ، تو راہ بر بنی اکبر کی دل نشیں آواز، چلی جو جنگ تو جوہر کھلے شہیدوں کے، اڑے جو تیر تو حلقوم چوم کر نکلے، چلے جو نیزے کلیجے سنبھال کر پلٹے، اٹھی جو تیغ تو بوسا دیا ہے شانوں کو، پڑے جو سنگ تو ماتھوں پہ چاند چمکے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر کو قتل کر ڈالا، مگر نماز کی عظمت کا قصر ڈھا نہ سکے، چلا کے تیر زمیں پر گرایا مسلم کو، مگر حبیب کی آواز قتل کر نہ سکے، بکھر گیا جسد قاسم حزین رن میں، مگر حسین کا مقصد نہ پائے مال ہوا، علی کے شیر کے شانے تو کٹ گئے بے شک، خوی کچھ اور ہوئے دست و بازوئے اسلام، شباب اجڑ گیا لیلا کے چاند کا، لیکن اسی کا صدقہ تو اسلام کی جوانی ہے، جو شوق رنگ لہو بخشتا نہ ششماہا، ابد تلک رخ اسلام زرد ہی رہتا، حسین سر نہ کٹاتے جو روز عاشورا، تو دین پاک محمد کا سر کٹا ہوتا، مسیح دین مسلمان سلام ہو تجھ پر، حسین شاہ شہیداں سلام ہو تجھ پر، صدائے کربلا اٹھا کے پردہ در شاہ کربلا نکلے، ہوئے رسول برآمد حسین کیا نکلے، کمر میں تیغ لگائے شہ خدا نکلے، جہاد کے لیے گویا کہ مرتضیٰ نکلے، دو چند مہر و قمر سے تھا حسن حضرت کا، عیاں تھا نور نبوت کا اور امامت کا، دکھا کہ برق کے انداز خوش خرام بڑھا، مصرع کے فرس بڑھا کہ اسد سوئے فوج شام بڑھا، فرس بڑھا کہ اسد سوئے فوج شام بڑھا، ظفر پکاری ہٹو ہٹو بادشاہ آتا ہے، سوار دوش رسالت پناہ آتا ہے، صلوات محمد و محمد۔ سوار دوش رسالت پناہ آتا ہے، صدا دی فتح نے دیکھو حسین کا اقبال، وحید جلال ہے یہاں سب جو تھا علی کا جلال، تھا کہ تیغ جو نزدیک فوج کی آئے، بھئی قریب تھا کہ تزلزل میں سب زمین آئے، ہوائے غیث سے جتنے پرے تھے ہٹنے لگے، کتاب کفر کے سارے ورق الٹنے لگے، کتاب تھا کہتے گئے ظفر ہماری طرف کہ ہم ہیں صاحب لا سیف و لا فتح کے خلاف، رہا ہے کون بڑے معرکوں میں تیغ بکاف، اے ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا ہے شرف، ہمارے گھر سے شجاعت کو بھی ملا ہے شرف، بلند ہم ہیں زمانے کے ارتفاعوں سے، اور یہ آنکھ وہ ہے جو جھپکی نہیں شجاعوں سے، تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں کیا یہ امکان ہے، مولا کے سامنے وہ 80 لاکھ کا لشکر محض بھیڑ تھا، تمہاری بھیڑ سے ڈر جائیں کیا یہ امکان ہے، ہمارے آگے یہ کیا فوج کیا یہ ساما ہے، بھئی مصروں کی ترقی ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں آقا کہ ہمارے آگے یہ کیا فوج کیا یہ ساما ہے، ہم اس کے لخت جگر ہیں جو شاہ مرداں ہے، اور ہم اس کے نور نظر ہیں جو شیر یزداں ہے، جچے نگاہ میں کیا صف تمہارے لشکر کی، ہم آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں علی سے صفتر کی، فرماتے ہیں کہ ہماری تند نظر وقت گیر و دار رہی، ہمارے ساتھ ظفر مثل جانثار رہی، سپاہ دی میں صدا فتح کی بہار رہی، اور ہمیشہ اوج پہ حیدر کی ذوالفقار رہی،
ہمیشہ اوج پر. حیدر کی ذوالفقار رہی بیت العزا میں مٹا دی کفر کی ظلمات. وہ ہم نے گھاتیں کی. یہ دیکھ وہ ہے کہ جس نے علی سے باتیں کی. پکار فوج کے افسر بجا ہے سب یہ کلام. امیر اب تو ہمارا ہے میر لشکر شام. نہ مغفرت سے ہے مطلب نہ آخرت سے ہے کام. وہ اپنی شرح ہے جو ہے یزید کے احکام. ہم اس کے حکم سے ہوں آپ کا بہائیں گے. سر ایمان سوئے شام لے کے جائیں گے. اب ملاحظہ فرمائیں گے سن کے غیظ میں یہاں قبلہ امم آئے. ادھر سے فوج بڑھی ناوک ستم آئے. صفوں پر کھینچ کے شہ تیغ برق دم آئے. صدا یہ دی کہ خبردار رہیو ہم آئے. اجل کو عید ہوئی عرض پاک ہلنے لگی. منافقوں کے گلے ذوالفقار ملنے لگی. تو ظفر تھی جنگ میں شبیر نامدار کے ساتھ. مصرع کے اکیلے لڑتے تھے حضرت کئی ہزار کے ساتھ. بغا کو بڑھتے تھے جب حفظ کردگار کے ساتھ تو قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ. قضا بھی دوڑ کے چلتی تھی ذوالفقار کے ساتھ. پیام قتل کا پہلے ہی جا کے دیتی تھی. ارادہ جس کا کیا موت جان لیتی تھی. جدال و جنگ میں مصروف تھے شہ ابرار. قیامت آنے کو تھی اٹھ رہا تھا زرد غبار. طبق زمین کے الٹنے کو تھے مئے کو سار. کس خیال نے امام کے ہاتھ کو روک لیا. طبق زمین کے الٹنے کو تھے مئے کو سار. خیال وعدہ طفلی کا آ گیا ایک بار. جھکا کے سر فرس خوش قدم کو روک لیا. فرس کو روک کے تیرے ددم کو روک لیا. کہا کہ ختم ہوئی بس وغائے سبت رسول. کئی ہزار ستمگار ہو چکے مقتول. اما طلب بھی ہے تنہا سے اب سپاہ جہول. رحیم بھی ہے دل و جان مرتضیٰ و بطول. جہاد ہو چکا رحلت کا وقت آ پہنچا. بس اب ہماری شہادت کا وقت آ پہنچا. سمند و تیغ کے تھمتے ہی ناوکار بڑھے. سمند و تیغ کے تھمتے ہی ناوکار بڑھے. ادھر سپاہ کے پیدل ادھر سوار بڑھے. علم کیے ہوئے تیغ زبو شیار بڑھے. اور جھکا جھکا کے سنانوں کو نیزہ دار بڑھے. مصرع کے شریر و سنگ دل و سخت گیر آنے لگے. جو سینہ چاند سا تھا اس پر تیر آنے لگے. جو سینہ چاند سا تھا اس پر تیر آنے لگے. ادھر تھی گریا کو لا بے کسی پر آئے حسین. اور ادھر رکابوں میں تھمتے نہیں ہے پائے حسین. فلک بشور فرشتوں میں ہے کہ ہائے حسین. ہوا یہ غل ہے جنوں میں کہ ہائے ہائے حسین. رسول پاک کا پیارا شہید ہوتا ہے. ارے امام ہمارا شہید ہوتا ہے. بھائی حسین کہتے ہیں مہمان پہ اپنے رحم کرو. سنان و تیغ کو سید کے خون میں نہ بھرو. اٹھاؤ قتل سے بے کس کے ہاتھ فتنہ کرو. مصرع سنیں گے نبی سے شرم کرو. قہر کبریا سے ڈرو. خدا کا بندہ ہوں. بیٹھ سنیے گا باب ایسا. خدا کا بندہ ہوں اور 3 دن سے پیاسا ہوں. ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواسا ہوں. ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواسا ہوں. فرماتے ہیں آقا کہ میری غریبی پر تم کیوں ترس نہیں کرتے. متاع و مال کی اتنی ہوس نہیں کرتے. قری ہے روز جزا پیش و پس نہیں کرتے. یہ ظلم کرتے ہو اور منہ سے بس نہیں کرتے. بھئی بیت سنے فرما رہے ہیں کہ قریب مرگ ہوں اب کس لیے ستاتے ہو. ارے یہ کیوں غریب کو بھالے لگائے جاتے ہو. یہ کیوں غریب کو بھالے لگائے جاتے ہو. یہ کہتے کہتے غشایا. یہ کہتے کہتے غشایا امام کو ایک بار. کبھی امی کو جھکے آپ گاہ سوئے سار. ابو الحنوخ کا ناوک ہوا گلے کے جو پار. تڑپ کے رہ گئے گھوڑے پر سید ابرار. رکی جو سانس اجل کے پیام آنے لگے. نکل کے پاؤں رکابوں سے تھر تھرانے لگے. فرش سے خاک پر وہ آسمان جناب گرا. اٹھا یہ شور کے فرزند بو تراب گرا. فلک کا تاج گرا مالک الرخاب گرا.
زمین یہ سمجھی کہ گردوں سے آفتاب گرا، بے سنے کہ کوئی جو دوست نہ تھا جس میں پاش پاش کے پاس، کوئی جو دوست نہ تھا جس میں پاش پاش کے پاس، ٹھہر کے رونے لگا ذوالجناح لاش کے پاس، ٹھہر کے رونے لگا ذوالجناح لاش کے پاس، پکارا پڑھ کے یدب ابن سعد بد انجام، بس اب کرو پسر فاطمہ کا کام تمام، چلا سنان لئی سب سے پہلے صبح امام، قریب آ گیا پھر شمر تیز کر کے حسام، خدا کی یاد میں اس دی پناہ کو دیکھا، زمین گرم پر سجدے میں شاہ کو دیکھا، وہ بن سنے کہ نہ رحم پیاس پر آیا شقی کو ہائے غضب، ڈرا خدا سے نہ مطلق کیا نبی کا ادب، کیا وہ ظلم ہلا جس سے عرش اعظم رب، ارے بس اب بکا کرے مظلومی حسین، بس اب نہ دی نماز کی مہلت امام غازی کو، خدا کے سجدے میں بے سر کیا نمازی کو، خدا کے سجدے میں بے سر کیا نمازی کو، سپاہ شام میں غلفتہ کا ہوا ایک بار، چلا حسین کا سر لے کے شبر بد کردار، سرائی ایک آندھی کا دن ہوا شب تار، پکارے روح الامین ہائے سید ابرار، لحد سے فاطمہ زہرا بسر کو خواہ نکلی، اور ادھر حرم سے نبی کی نواسیاں نکلی، ادھر حرم سے نبی کی نواسیاں نکلی، بس دو تین بندہ پا تھا بہن سے ناموس سے شاہ کے محشر، تمام قافلہ ناموس کا تھا ننگے سر، نظر پڑا تنے بے سر جو شیخ کا خون میں تھر، پکاری کوٹ کے سینہ یہ زہلوے مستر، علی و فاطمہ کا نور عین قتل ہوا، ارے میں لٹ گئی میرا بھائی حسین قتل ہوا، میرے غریب برادر بہن تیرے صدقے، قتیلے نیزہ و خنجر، بہن تیرے صدقے سرور سینہ حیدر، بہن تیرے صدقے سوار دوش پیمبر، بہن تیرے صدقے تڑپ تڑپ کے جہاں سے گزر گئے بھیا، مصرع کے اٹھا کے ذبح کی تکلیف مر گئے بھیا، بس آخری منصوبے ہوا خاموش، چراغ مدینہ ہائے غضب، نبی کی آل کا ڈوبا سفینہ ہائے غضب، لٹا بطول علی کا خزینہ ہائے غضب، یتیم ہو گئی بالی سکینہ ہائے غضب، ستمگروں میں غریب الوطن کو چھوڑ گئے، اسیر ہونے کی خاطر بہن کو چھوڑ گئے، صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ ارشاد پیغمبر اسلام پوری دنیا میں، عالم اسلام میں مانا جاتا اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے فرزند، اپنے نواسے حسین بن علی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین بن علی یوں تو کسی بھی رخ سے محتاج تعارف نہیں ہے، مسلمان ہوں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی سبھی جانتے ہیں، کسی نہ کسی مقدار میں سب باخبر ہیں حسین کی ذات سے، کم سے کم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ حسین بن علی رسول اکرم کے نواسے، مولا کائنات کے فرزند، شہزادی کونین، صدیقہ طاہرہ کے جگر بند، امام حسن کے بھائی اور جناب ابو طالب کے پوتے ہیں۔ یہ تو کم سے کم کی بات کروں، اتنا تو سبھی جانتے ہیں، اور یہ وہ رشتے ہیں جو انسان کی، کسی بھی انسان کی عظمت اور اس کے مرتبے کی بہترین مثال اور بہترین اس کا ذریعہ ہو سکتے ہیں پہچان کا۔ یہ رشتے جو ہیں، تمام رشتوں کی تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن جو رشتہ رسول سے تھا، نواسے رسول ہونے کا، یہ رسالت مآب کا ایسا نواسا، ایسا فرزند رہا کہ جسے کمسنی کے عالم میں ایسے میدان میں لے جایا گیا جہاں دین کی بقا، قرآن کا تحفظ اور توحید الہی کو ثابت کرنے کا مرحلہ تھا۔
چل نہیں سکے تو گودی میں اٹھا کے لے جایا گیا. میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. چل نہیں سکے تو گودی میں اٹھا کے لے جایا گیا. دنیا پر یہ واضح کیا گیا کہ جہاں اس میدان میں بزرگوں کی بد دعا کی اہمیت ہے وہیں اس کمسن حسین کی بد دعا کی بھی اہمیت ہے. جہاں میدان مباہلہ کو نانا کی، باپ کی، ماں کی ضرورت تھی وہاں فرزند کی بھی ضرورت تھی. یہاں پھر میں توجہ چاہوں گا کہ جس طرح اس میدان کو، دین اسلام کو ان بزرگوں سے وابستہ رہنا تھا، دین اسلام کا حال ان بزرگوں سے وابستہ تھا، وہیں اسلام کا مستقبل کمسن حسین سے وابستہ تھا. وہیں اسلام کا مستقبل، اللہ کے دین کا دار و مدار اس کمسن حسین کے مستقبل سے وابستہ رہا ہے. اسی لیے فاطمہ کے لال نے اپنے نانا، اپنے بابا، اپنی ماں اور اپنے بھائیوں کی قربانیوں، ان کی محنتوں کا دار و مدار اب سیرت و کردار حسین پر تھا. اب حسین پر ذمہ داری تھی ان سب کی قربانیوں کا، اللہ کے دین کا، قرآن کا تحفظ کیا جائے. اسی لیے فاطمہ کے لال نے مدینہ چھوڑا. اب ایک سوال ابھرتا ہے، تا حد قیامت عالم انسانیت اور عالم اسلام کے ماتھے پر یہ سوال موجود رہے گا کہ نواسۂ رسول، جگر بند علی، نور نظر فاطمہ کو کس خطا پر، کس جرم پر، کس بنیاد پر قتل کیا گیا. اور اس کا جواب پوری دنیا نہیں دے سکتی سوا اس کے کہ حسین یزید کے ہاتھوں شریعت محمدی کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے تھے، دین الہی کو، شریعت محمدی کا تحفظ چاہتے تھے. بنیاد یہی وجہ بنی ہے قتل حسین ابن علی کی. اور اس کے لیے جو انتظام کیا گیا اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. موقع کے اعتبار سے گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہترین بہانہ یہ دیکھو کہ حسین سے بیعت طلب کیا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین کسی طرح بھی بیعت نہیں کرے. اس کی نظروں کے سامنے آل محمد کی پوری تاریخ تھی کہ اگر صلح کی پیشکش کی جائے تو یہ حضرات اسے قبول کرتے ہیں اپنے شرائط پر. اس کے دادا نے پیشکش کی تھی، حسین کے نانا نے منظور کیا. وہ جانتا تھا کہ میرے باپ نے تجربہ کیا تھا، ان کے بھائی نے آمادگی کا اظہار کیا تھا، لہذا اب اگر میں بھی صلح کی پیشکش کرتا ہوں تو حسین کسی طرح کسی نہ کسی رخ سے اس صلح کو کامیاب بنا دیں گے. لہذا کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے کہ جس پر حسین کسی طرح بھی اتفاق نہ کریں، راضی نہ ہوں. تو اس نے بیعت طلب کی. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حسین ابن علی نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا کہ جو اس کی خلافت اور حکومت کے لیے خطرہ ہوتا، بلکہ وجود حسین اس کی حکومت کے لیے خطرہ تھا. کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حسین آنکھ بند کر کے میری تائید نہیں کریں گے، اور حسین نہیں کریں گے تو امت کا شعور بھی بیدار ہوگا اور امت یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ فاطمہ کے لال نے تائید نہیں کی ہے تو یقیناً یزید میں کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے. اسی وجہ سے حسین تائید نہیں کرتا، ہم بھی تائید نہیں کریں گے. جب امت تائید نہیں کرے گی تو میری حکومت کیسے چلے گی، میری خلافت کامیاب کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے اس نے یہ طے کیا کہ بیعت کا مطالبہ کیا جائے اسے. اور وہ جانتا تھا حسین سر کٹا دیں گے لیکن بیعت نہیں کریں گے. اس کے سامنے ایک تاریخ بھی تھی. وہ یہ جانتا تھا کہ ان کے بابا وہ ہیں کہ جن کے گلے میں رسی رومال ڈال کر گھر سے مسجد تک لے جایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں. اس کے باوجود بھی علی نے
بیعت کا انکار کیا۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھا، جانتا تھا، چنانچہ اسی لیے بیعت کا سوال رکھا گیا اور جیسا کہ ہونا تھا فاطمہ کے لال نے اسے ٹھکرا دیا۔ رسول اللہ کے اس قول کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ رہا، اگر رسول اللہ کے اس قول کی روح کو، اس جان کو اگر جان لیتے، اور بالخصوص حسین المنی و انا من الحسین، انا من الحسین میں جو بلاغت اور جو نزاکت ہے اسے سمجھ لیتی دنیا، تو آج کربلا اور حسین پر کوئی معترض ہوتا ہوا نظر نہ آتا۔ جبکہ آج دیکھا جاتا کہ مختلف زاویوں سے اپنے اپنے انداز فکر کے اعتبار سے لوگ اعتراض کرتے، وہ یہ اعتراض نہ ہوتا اگر رسول اللہ کے اس قول کی روح کو اور اس کی جان کو جان لیا جاتا اور سمجھ لیا جاتا کہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی رسول اللہ کے ارشاد مبارک کو ایک شاعر نے بڑے عجیب انداز میں خلاصہ کر دیا ہے رسول کی اس حدیث کا۔ میں توجہ چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے کہ شعور روز ازل کو حسین کہتے ہیں، شعور روز ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، حسین و منی پا رکمت من الحسین بھی کہہ۔ چوتھا مصرع مراد ہو، حسین و منی پا رکمت من الحسین بھی کہہ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ حسین اپنے ہی کل کو حسین، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں، اور یہ وہی کل ہے جو اس وقت بھی تھا، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ کل ایک دن ایک رات کا کل نہیں تھا، یہ کل وہ ہے جو اس وقت سے جاری ہے کہ جب سے کربلا واقع ہوئی ہے۔ یہی بہت اہم پیام زمانے والوں تک ہر دور میں پہنچایا گیا۔ اس دور میں بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ پیام پہنچائیں کہ فاطمہ کے لال کی حکمت کو سمجھا جائے، اور حسین کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے حکمت رسول کا جاننا بہت ضروری ہے، حکمت رسول کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ قرار پائی کہ فاطمہ کے لال نے طے کیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ یہ حسین کا اقدام بہت اہم ترین تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ بہت سے لوگوں نے آ کے منع کیا، مانے ہوئے، لیکن حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو قدم جس راستے پر اٹھایا گیا ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اب ہر دور ہر زمانے کو ایک محمد کی ضرورت رہی ہے، ہر دور ہر زمانے کو ایک علی کی ضرورت رہی ہے۔ کمال دور حسین یہ رہا کہ ہر دور کا جو محمد رہا وہی اس دور کا علی بھی رہا، لیکن حسین کے دور میں حسین تو اپنی ذات میں محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سبھی ہیں، لیکن حسین کے لیے خصوصیت رہی کہ حسین محمد بن کے رہے، عباس علی بن کے رہے۔ جب دین کے کسی بھی مرحلے میں ضرورت رہی تو ہمیشہ نبی کے قریب علی نظر آئے، یا سینہ سپر نظر آئے، یا پہلو میں نظر آئے، یا ہاتھوں پہ نظر آئے، مختلف انداز سے علی ہمیشہ جلوگر ہوتے رہے نبی کے ساتھ ساتھ۔ اب جب زمانے کو محمد کی بھی ضرورت تھی، علی کی بھی ضرورت تھی، تو شاعر سقائے حرم علی جاوید مقصود نے ایک مصرع کہا کہ علی کو ساتھ لیے کربلا حسین چلے، علی کو ساتھ لیے کربلا حسین چلے۔ اب یہ سفر کا آغاز بہت اہم ہے، مدینے سے چلے ہیں، اہتمام اپنی جگہ پر بوخانے میں شب عاشور کی عظمتیں بھی آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔
مدینے سے روانہ ہوا فاطمہ کا لال، مکہ پہنچے۔ دیکھیں اب زمانہ یہ کہتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں کہ حسین کربلا چلے، پہلے کربلا نہیں گئے، کربلا تو حسین کو لے جایا گیا، کربلا تو حسین کو لے جایا گیا۔ مدینے سے نکلے تو مکہ پہنچے۔ تاریخوں میں اختلاف کے ساتھ دوسری تیسری شعبان تھی، 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ 4 مہینے حسین مکے میں رہے۔ یہ 4 مہینے کی حسین کی مصروفیت خود اپنے آپ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے۔ خطبات ہیں وہاں پر، حسین کے ارشادات ہیں، عبادات ہیں، جس طرح شب و روز حسین نے گزارا، وہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حسین نے مکے میں کیسے یہ 4 مہینے گزارے ہیں۔ مکے سے نکلنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فاطمہ کے لال نے کعبے کی عظمت کے تحفظ کے لیے کعبے سے بھی سفر اختیار کیا، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، عمرہ ادا کیا، کعبے سے روانہ ہوئے۔ کعبے سے جب روانہ ہوئے آگے منزلیں طے کی۔ 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی، جبکہ جناب مسلم رمضان کے مہینے میں حسین نے روانہ کیا تھا۔ مدینہ جا کر پھر مسلم کوفہ آئے اور کوفے میں بغاوت کے بعد شہادت مسلم واقع ہوئی، شہادت ہانی واقع ہوئی، اور بھی ساتھی تھے۔ اس کے بعد حسین منزلیں طے کر رہے تھے۔ راستے میں آپ جانتے ہیں حر کا رسالہ آیا، اور جو لوگ ہمراہ تھے انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ حسین نے حجتیں تمام کی۔ جب نہ مانا گیا تو صحرائے کربلا میں 2 محرم کو قافلہ حسینی کا ورود ہوا، وارد ہوئے حسین، اور وہاں کی مٹی اٹھا کر سونگھنے کے بعد طے کیا کہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے۔ کرم در کرم فاطمہ کے لال نے قیامت تک آنے والے زائرین، چاہنے والے عزادار ماتمداروں کے لیے کیا۔ 60,000 دینار میں 4 میل طول 4 میل عرض میں زمین خریدی، پھر انہیں ہبہ کر دیا، اور یہ وصیت کی کہ تم آرام سے اس پہ رہو، زراعت کرو، اس سے استفادہ کرو، لیکن ہماری ایک شرط ہے، بس وہ یہ ہے کہ ہماری قبریں بننے کے بعد جب ہمارے زائر آئیں تو 3 دن کم سے کم ان کو تم مہمان رکھنا، ان کو بھوکا نہ رہنے دینا، ان کو پیاسا نہ رہنے دینا، ان کی مہمان نواز۔ آج بھی پروردگار عراق کے ان مومنین، ان عزاداروں کو آباد و شاد رکھے۔ آج بھی وہ مہمان نوازی کا جب زائرین جاتے ہیں تو وہاں کے مومنین اپنے گھر خالی کر کے دیتے ہیں۔ اس طرح خیام لگائے گئے، بیبیوں کا خیام الگ، چاہنے والوں کے جانثاروں کے خیام الگ، حسین ابن علی کا خیمہ، جناب عباس کا خیمہ، یہ سب آج بھی وہ مقامات زیارت گاہ بنے ہوئے موجود ہیں۔ خیام ہوا، 3 محرم سے پانی بند ہو گیا، پانی کا آنا بند ہو گیا، جو کچھ ذخیرہ تھا خیموں میں ہی تھا، بس اب آیا نہیں پانی۔ پھر 7ویں محرم تک یہ پانی چلا۔ 7ویں محرم سے ایک خطرہ آب بھی خیام حسین میں دن گزرے، راتیں گزری۔ یہ راتیں کیسے گزری، یہ دن کیسے گزرے، اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن اب ایک لمحہ، ایک موقع وہ آیا کہ جب شب عاشور کا آغاز ہوا، اور آج شب عاشور ہی ہے۔ 9 محرم گزرنے کے بعد 10ویں کی شب کا آغاز ہے۔ عجیب رات تھی عزیزان گرامی۔ اس رات کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، بڑی برکتیں بھی ہیں، بڑا تقدس بھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ رات ایک درد کی کائنات بھی بنی ہوئی ہے، لیکن عظمت اس رات کی یہ ہے کہ یہ رات تحفظ دین الہی، بقائے قرآن،
شریعت محمدی کی حیات کی ضامن بنی ہے یہ رات۔ دین اسلام کی تقدیر کا آخری فیصلہ کیا گیا اس رات میں۔ اس رات میں اسلام کا مقدر بدل دیا گیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، لکھا کریں، پڑھا کریں کہ حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی، طلب کی۔ عزیزان گرامی، میں ہمیشہ اصرار کرتا ہوں، مہلت وہ لیتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ فاطمہ کا لال نہ محتاج تھا نہ محتاج کبھی رہا۔ حسین نے تو پوری دنیا کو مہلت دی اسے ایک رات میں۔ تاریخ میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہیں جو تا حد قیامت باقی رہیں گے۔ ایک دن غدیر کا، الیوم، وہ یوم نہ کبھی ختم ہوا نہ ختم ہوگا۔ شب عاشور، روز عاشور، اس شب عاشور میں حسین کے اہتمام کے ساتھ، خطبات کے ساتھ، عصر تنگ کے ہنگام میں کہا جانے والا فقرہ، ایک وہ فقرہ الیوم اکملت لکم کا، ایک حل من ناصر ینصرنا کی صدا تا حد قیامت باقی رہے۔ آج بھی کوئی اگر حر ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ آ جائے، وہ آ جائے۔ حسین نے قیامت تک، وہ ایک رات نہیں ہے، قیامت تک مہلت دی ہے۔ حق پہ نہ رہنے والوں کو حق پہ آنے کی مہلت دی ہے، باطل پہ رہنے والوں کو مہلت دی ہے کہ وہ حق و صداقت کے راستے پہ آنا چاہیں تو آج بھی میرا در کھلا ہے، آج بھی میرا دروازہ واہ ہے، جو آنا چاہتا ہے بخوشی آئے۔ شرط یہ ہے اقرار کر کے آئے، اپنے ماضی کا اقرار کر کے آئے، حال کو سنوار لے، مستقبل کو تابناک بنا لے۔ اس لیے اور قوموں کا ماضی مستقبل یہی کہتے ہیں، ہمارا ماضی ایسا تھا، مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا، حال تو ایسا ہے، ماضی بڑا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی بھی یادگار تابناک تھا، حال بھی ہے، مستقبل بھی رہے گا۔ کیوں کہ ہمارا ماضی بھی کربلا ہے، حال بھی کربلا ہے، مستقبل بھی کربلا ہے۔ اور یہ کربلا مرتب ہوئی شب عاشور میں، ہر چیز کی ترتیب دی گئی، تقدیر کائنات کی حسین نے سنوار دی تا حد قیامت اس ایک رات میں۔ لوگ الگ الگ زاویوں سے دیکھتے ہیں، دیکھا کریں، لیکن اس کا ایک اہم زاویہ یہ بھی ہے کہ شب عاشور خیام حسینی میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ پہ ہے، روحانی نورانی فیصلے جو حسین کو لینا تھا لے چکے حسین، دین الہی نانا کی شریعت کا تحفظ کر چکے حسین، اب کوئی مرحلہ کر چکے حسین، طے ہو گیا۔ اب بتانا تھا دنیا، تاریخ بتائے مجھے شب عاشور، ایک طرف یزیدی فوجوں کے خیمے ہیں، ایک طرف حسین کے خیمے ہیں، اصحاب و انصار کے خیمے ہیں، نمازوں، عبادتوں، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل و تقدیس کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اب تو سمجھے دنیا، جہاں سے نمازوں کی آواز آ رہی تھی وہیں پر دین و شریعت محمدی موجود ہے۔ جہاں عمل ہی نہ ہو، آواز ہی نہ ہو، وہاں کہاں کا دین؟ دعوے سے کیا ہوتا؟ وہ صرف دعوے دار تھے، یہ عمل کرنے والے تھے۔ وہ صرف دعویٰ کرنے والے تھے، یہ اپنے عمل سے، اپنی قربانیوں سے۔ شب عاشور کیا اہتمام تھا عزیزان، اصحاب و انصار حسینی میں کہیں نمازیں ہیں، کہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور کوئی اہتمام کر رہا ہے آنے والے دن کا، ہتھیار صاف کیے جا رہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کس عالم میں ہو رہا ہے؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہے، جہاں انسان اپنے حواس باقی نہ رکھ سکے، جہاں انسان کے لیے قوت فیصلہ ساتھ نہ دے،
وہاں ایسے ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جن فیصلوں کا اثر تا حد قیامت رہنے والا ہو۔ ایک رخ اس رات کا یہ بھی ہے، ایک رخ یہ ہے کنویں کھودے جا۔ دیکھیے ضروری تھا، فطرت کا تقاضا ہے، بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا تھا، پانی کو نہ نکلنا تھا، نہ نکلا، مگر صحیح کی گئی کہ بچوں کی پیاس کسی طرح۔ ایک رخ یہ ہے، ایک رخ درد کا بھی ہے۔ بیویوں کے خیموں میں کیا تھا؟ شب عاشور کا ذکر ہے، آج شب عاشور ہی ہے، تو اسی عنوان سے ذکر ہے کہ جہاں اطمینان ہے اصحاب و انصار میں، رکوع سجود سکون قلب کا کیا عالم ہے، یہیں پر مربوط ذکر تمام ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اصحاب و انصار حسینی کی تھیں جو انجام دی جا رہی تھی، ان میں طلایا گردی تھی، ہلال طلایا کر رہے تھے، انہیں جناب زینب کی آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہی تھی امام حسین سے کہ بھیا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جو لوگ ہیں وہ تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے کہا بہن کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے، جو ہیں بھی یہ بھی ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ یہ بات سنی تو ہلال بے چین ہو گئے، آ کے اصحاب و انصار حسینی سے کہا تم کیا آرام سے بیٹھ، دیکھیں لفظ ہے کیا سکون، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں سکون کہاں سے ملا؟ یہ سکون تھا قرب حسین ابن علی کا۔ حسین سے قرب اللہ کا قرب ہے۔ کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار حسینی قرب الہی کی منزل میں تھے، اللہ سے قربت کی منزل میں تھے۔ کیا سکون سے بیٹھے ہو، علی کی بیٹی کو قرار نہیں، چلو چل کے ہم انہیں اطمینان دلائیں۔ یہ آئے خیمہ شہزادی زینب سے حد فاصل پر، اپنی حد کو جانتے تھے، تقدس زینب کو جانتے تھے، فاصلے پر ٹھہر گئے، کنیز کو آواز دی، کنیز آئیں، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا جا کے شہزادی سے کہنا کہ ہم نے سنا ہے کہ بی بی کو قرار نہیں ہے، بی بی کو اطمینان نہیں، کہنا ہم جانثار آئے ہیں حسین کے، اگر شہزادی حکم کریں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ لیں گے، اور پھر اگر ہمیں اللہ زندہ کرے ہم پھر حسین پہ قربان ہو جائیں۔ حسین وہی موجود تھے، اسے کہتے شریکت الحسین ہونا۔ شریک کار حسین ترجمہ صحیح نہیں، شریکت الحسین ہونا الگ منزل کے نام ہے۔ شریک کار حسین تو سبھی تھے، لیکن زینب کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ حسین اتنا ہی کہا، جناب زینب تک پیام آیا تو شہزادی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، میرے بھائی کے جانثاروں نے مجھے سکون دیا۔ حسین نے کہا بہن انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تم بھی اپنا حق ادا کرو، بس اتنا کہا کچھ اور۔ علی کی بیٹی نے عجیب طرح سے حق ادا کیا۔ علی کی بیٹی نے کہا جاؤ، کنیز سے کہا جاؤ، جا کے میرے بھائی کے جانثاروں سے کہنا علی کی بیٹی انہیں سلام کہتی ہے۔ کنیز دوڑی ہوئی آئی، آ کے کہا خوشا نصیب ہو، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو علی کی بیٹی نے سلام کیا ہے۔ انہوں نے چہروں پہ تماچے لگا لیے، اللہ یہ وقت آ گیا فاطمہ کی علی کی بیٹی ہمیں سلام کر رہی ہے۔ کہا جاؤ، جا کے شہزادی سے کہنا کہ ایسا نہ کریں، یہ غلام حاضر ہیں شہزادی کا حکم بجا لانے کے لیے۔ میں اتنا ہی سوچتا ہوں یہ چاہنے والے زینب کو عاشور کی رات کتنے یاد آئے ہوں گے جب کوئی موجود نہیں تھا، میدان میں لاشیں بکھرے تھے، علی کی بیٹی تنہا طلایا دے رہی تھی۔ صدائے کربلا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، تیری معصوم آنکھوں میں سمایا ہے یہ کیسا ڈر، بھلا دے تشنگی اپنی ہے غازی دیکھ پہرے پر، نہ غازی دیکھ پائے گا
یہ چہرہ آنسوؤں سے تر، یہ شب ہے آخری بیٹی تو سو لے آج جی بھر کر، یہ شب ہے آخری بیٹی تو سو لے آج جی بھر کر، یہ شب ہے آخری بیٹی تو سو لے آج جی بھر کر، جو صبح سب کو کھونا تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، ابھی تک تو میرے سینے پہ سوتی تھی میری دختر، مگر کل سے میرے سینے پہ سوئے گا تیرا اصغر، بچھڑ جائے گی تو مجھ سے اجڑ جائے گا تیرا گھر، ستم کی انتہا ہوگی چھینیں گے جب تیرے گوہر، ستم کی انتہا ہوگی چھینیں گے جب تیرے گوہر، ستم کی انتہا ہوگی چھینیں گے جب تیرے گوہر، تجھے صابر ہے رہنا تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، تیرا یہ پھول سا چہرہ آتش سے کیوں مرجھایا ہے، یہ چہرہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا ہے، بلا کے دشت میں آ کر سکون ایک پل نہ پایا ہے، مجھے لگتا ہے یادوں نے مدینے کی رلایا ہے، مجھے لگتا ہے یادوں نے مدینے کی رلایا ہے، مجھے لگتا ہے یادوں نے مدینے کی رلایا ہے، جو یاد آئے مدینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، اے میری لاڈلی سو جا میرے سینے پہ سر رکھ کر، سناؤں میں تجھے لوری تو سو جا لوریاں سن کر، تجھے سوتے ہوئے دیکھوں تمنا ہے یہی دل بر، یہ ہو سکتا ہے کل بیٹی تیرا یہ خاک ہو بستر، یہ ہو سکتا ہے کل بیٹی تیرا یہ خاک ہو بستر، یہ ہو سکتا ہے کل بیٹی تیرا یہ خاک ہو بستر، ملے جب نہ یہ سینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، جہاں کو صبر کے جوہر تجھے بیٹی دکھانا ہے، اے میری لا
کو خدا کا دین بچانا ہے، نگہباں دین خالق کا ہمارا ہی گھرانہ ہے، کھلے سر دین کی خاطر بھرے دربار جانا ہے، کھلے سر دین کی خاطر بھرے دربار جانا ہے، کھلے سر دین کی خاطر بھرے دربار جانا ہے، پڑے جب گھٹ کے جینا تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، جو میرے بعد ہے بیٹی وطن کی یاد آ جائے، خبر تیرے وطن کی جب تجھے بیٹی نہ مل پائے، بہن صغرا کی یادوں سے اگر دل تیرا گھبرائے، کوئی ہوگا نہ اے بیٹی جو تجھ کو آ کے بہلائے، کوئی ہوگا نہ اے بیٹی جو تجھ کو آ کے بہلائے، کوئی ہوگا نہ اے بیٹی جو تجھ کو آ کے بہلائے، پھوپھی سے کچھ مت کہنا تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، کہا شبیر نے عرشی سکینہ سے میری دختر، تجھے کرنے ہیں یوں احسان میرے نانا کی امت پر، کبھی شام غریبہ کا کبھی دربار کا منظر ہے، تجھ کو دیکھنا خاموش میزوں پر سبھی کے سر ہے، تجھ کو دیکھنا خاموش میزوں پر سبھی کے سر ہے، تجھ کو دیکھنا خاموش نیزوں پر سبھی کے سر، ہر ایک غم ہنس کر سہنا تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، میری معصوم سکینہ تو میرے بعد نہ رونا، تجھے تنہا ہے جینا تو میرے بعد نہ رونا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید الوسید، السلام علیکم ولیین شہیدین و اخیک بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔